الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله رہے جو بندگی سے دور وہ بندہ نہیں ہوتا رہے جو بندگی سے دور وہ بندہ نہیں ہوتا مل کے پڑھیے رہے جو بندگی سے دور وہ بندہ نہیں ہوتا رہے جو بندگی سے دور وہ بندہ نہیں ہوتا اور جو کرے بندوں سے پرہیز وہ مولا نہیں ہوتا اور جو کرے بندوں سے پرہیز وہ مولا نہیں ہوتا رہے جو بندگی سے دور وہ بندہ نہیں ہوتا اور جو کرے بندوں سے پرہیز وہ مولا نہیں ہوتا اور جو کرے بندوں سے پرہیز وہ مولا نہیں ہوتا سچ تو یہ ہے کہ عاشقوں معشوق میں پردہ نہیں ہوتا سچ تو یہ ہے
کہ عاشق و معشوق میں پردہ نہیں ہوتا، اور جو نہ جھکے یار کی چوکھٹ پہ وہ سجدہ نہیں ہوتا، اور جو نہ جھکے یار کی چوکھٹ پہ وہ سجدہ نہیں ہوتا، اور جو نہ جھکے یار کی چوکھٹ پہ وہ سجدہ نہیں ہوتا، رہے جو بندگی سے دور وہ بندہ نہیں ہوتا، اور جو کرے بندوں سے پرہیز وہ مولا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ دی توفیق خاص دے نال وحدہ لا شریک جل وعلا دی حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار سید الاولاق احمد مختار سب کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر عاجزانہ مسکینانہ غلامانہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معززین و حاضرین کرام، آج ذی الحج شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ اس مبارک مہینے کی سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال اس مبارک مہینے کے توسل سے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ یہ بہت ہی برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کی شام تک روزہ سے رہا کرتے تھے، اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور رب کائنات اپنے حبیب کے صدقے ان مبارک دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو بزرگوں، بہت ساری اس مہینے کی نشانیاں ہیں، لیکن مشہور و معروف جو سلاسل چلتے آ رہے ہیں اس مہینے کے ساتھ جو نسبت حضرت خلیل علیہ السلام کو اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہے، اس کو قرآن پاک نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا۔ اور پھر یہ قانون قدرت ہے کہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے پھر روشنی ہوتی ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے پھر روشنی آتی ہے۔ تو جب کائنات میں ہر طرف کفر کا ظلمت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف گناہوں کی دلدل تھی، گناہوں کا بازار تھا، کفرستان بنا ہوا تھا، کوئی ایک بھی اللہ کو یاد کرنے والا دنیا میں نہ تھا، کوئی بھی اللہ کو سجدہ کرنے والا نہ تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے وہ جو فطرت تڑپ رہی تھی اس کی یاد میں، اللہ کی تبارک و تعالی کی یاد میں فطرت جو صحیح فطرت تھی وہ تڑپ رہی تھی کہ مولا کب کوئی آئے گا جو تیرے نام کا ڈنکا بجائے گا۔ آسماں پکاریں کر رہے تھے، زمین پکار رہی تھی، ہوائیں پکار رہی تھیں اپنے خالق و مالک کو کہ مولا کب وہ تیرا پیارا حبیب یا پیارا بندہ آئے گا جو آ کر اس کفرستان کو اسلام میں بدل دے گا، اس کفر کے اندھیرے میں اسلام کی شمع کو روشن فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ وحدہ لا شریک جل وعلا نے اپنے کرم کی بارش، کیسی کرم ڈالی، خدا کی قسم، اپنے تو اپنے پرایوں کو پہلے بتلا دیا کہ میرا یار آنے والا ہے، پرایوں کو دشمنوں کو پہلے بتلا دیا میرا حبیب آنے والا ہے، میرا خلیل آنے والا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، نمرود سویا پڑا ہے، جب سویا اور اس نے رات خواب دیکھی کہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تخت کو کسی نے اوندھا کر دیا ہے، اور ایک اتنی روشنی آئی ہے، اتنی روشنی آئی ہے، اس روشنی میں اس کا تخت اوندھا پڑ گیا، اس کی حکومت کو زوال آ گیا۔ صبح نجومیوں کو اپنی کچہری میں بلاتا ہے، کہتا ہے رات مجھے یہ خواب آیا ہے۔ نجومی جو تھے وہ سارے کے سارے بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے اپنے زاویے نکال کر کہنے لگے تیری قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا تختہ پلٹ کے رکھ دے گا اور ایک دین کا پرچار کرے گا، تجھے خدا نہیں مانے گا، تیرے دین کی وہ تابعداری نہیں کرے گا،
وہ وحدہ لا شریک کو مانے گا، وہ نیا دین لے کر آنے والا ہے۔ نمرود نے کہا میں تو پھر وہ بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا، استغفر اللہ۔ جب اس بدبخت نے یہ جملہ نکالا تو پھر آگے سے جواب آیا، تو کون ہوتا ہے ہمارے قانون میں روڑے اٹکانے والا؟ ہم جب اشارہ کر دیتے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے۔ تو وحدہ لا شریک کے کرم نوازیوں پر، آپ کی قدرت پر قربان جائیے کہ خلاق کائنات جب اپنوں کو بچاتا ہے تو پرایوں میں رکھ کر بھی بچا لیتا ہے، اپنوں کی جب حفاظت کرتا ہے دشمنوں کے شکنجے میں بھی ان کو آنچ نہیں آنے دیتا۔ اللہ اللہ۔ تو جب یہ پروگرام اس نے بنایا اور کہنے لگا اعلان کر دو اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، بڑے بچوں کو قتل کروایا ظالم نے۔ آخر لوگ کہنے لگے اگر اسی طرح تو لڑکوں کو قتل کرواتا رہا تو تیرا خادم کون ہوگا، تیری غلامی کون کرے گا؟ پھر کہنے لگا چلو 1 سال چھوڑ دو، 1 سال ذبح کر دیا کریں گے۔ القصہ مختصر، نمرود کی بادشاہی میں بہت بچوں کو حضرت خلیل کی وجہ سے قتل ہونا پڑا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ بچے خوش نصیب تھے جو قتل ہو گئے، یہ بچے خوش نصیب تھے جو قتل ہو گئے۔ ہو سکتا ہے بڑے ہو کر وہ نمرود کے شکنجے میں چلے جاتے، اب فطرت میں جنتی تو ہیں نا، وہ بچے فطرتی طور پر جنت میں تو چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ولادت خلیل علیہ السلام کا احسان ہے کہ ان کو بچپنے میں ہی جنت کی طرف نکال دیا کہ جاؤ تم جنت میں سیر کرو، جنت میں رہو۔ اللہ اللہ۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے کچھ باتوں میں اپنے خلیل کو آزمایا، اپنے خلیل کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اے حبیب وہ وقت بھی یاد فرمائیے۔ ہائے 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 ہائے، قربان جاؤں قرآن کے نزول پر، اللہ کی کلام پر، کہ جب بھی کوئی ایسا موقع یا آتا ہے تو پہلے حبیب کو ساتھ رکھتا ہے۔ کوئی بھی پیشین گوئی کرنی ہوتی ہے یا پچھلا کوئی سلسلہ یاد کرنا ہوتا ہے تو وہیں پر میرا اللہ اپنے حبیب کو ساتھ رکھتا ہے۔ وائز لاڈلے وہ یاد تو کر، ہائے ہائے محبوب اس وقت کو یاد تو فرماؤ، اس وقت کو یاد رکھو۔ کس کو؟ جب تیرے اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات میں آزمایا تو اسے پورا پایا، اسے پورا پایا۔ اب دیکھنا یہ ہے، یاد اسے کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو، جو موقع پر موجود ہو، جس نے وہ واقعہ دیکھا ہی نہیں ہے، جس کے سامنے وہ چیز آئی ہی نہیں، جو جانتا ہی نہیں، اسے یاد نہیں کروایا جاتا، اسے کہا دکھایا جاتا ہے بھی یہ تو بھی دیکھ لے۔ لیکن ادھر بات ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ پتا چلا آزمائش خلیل کو بھی حبیب پاک دیکھ رہے تھے، سرکار دو عالم اپنی نظر سے دیکھ رہے تھے، حقیقی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ سرکار دو عالم ابتلاء ابراہیمی کو بھی دیکھ رہے تھے، اگر نہیں دیکھ رہے تھے تو پھر وعید کیسے آ گیا؟ یہ کلام الہی ہے، میرا کلام تو ہے نہیں۔ اللہ جب بھی ذکر کرتا ہے پرانی بات کا کرتا ہے تو دو طرح سے کرتا ہے، علم تارا، آپ نے دیکھا نہیں؟ ہائے لاڈلے آپ نے دیکھا نہیں؟ جب یاد دہانی کرانی ہوتی ہے تو فرمایا وعید، یاد تو کر وہ واقعہ، لاڈلے وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کہ سب سے پہلے، میں پہلے بھی عرض کر گیا ہوں، اللہ نے تخلیق ذات مصطفیٰ کی فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے ذات مصطفیٰ کو ہر چیز سے پہلے بنا دیا۔ جب ہر چیز سے پہلے اللہ نے بنایا ہے تو پھر جو کچھ بھی ہوا ہے نظر کے سامنے ہی ہوا ہے، ذات مصطفیٰ کے سامنے ہی تو ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ بار بار فرماتا ہے لاڈلے وہ بھی وقت یاد فرماؤ، اس وقت کو بھی یاد کرو، وہ عالم ارواح والی بات بھی یاد کر لینا، وہ ابراہیم والی یاد بھی کر لینا، وہ فرعونیوں کے ساتھ جو ہم نے کیا تھا وہ بھی یاد فرمائیں، اور جو موسیٰ پر انعام کیا تھا وہ بھی یاد فرمائیں۔ ادھر اپنے دادا جد امجد حضرت خلیل کو بھی دیکھیں، کیسی کیسی باتوں میں آزمایا۔
کیسی کیسی باتوں میں آزمایا، وہ ہر آزمائش میں پورا اترے، وہ ہر آزمائش میں پورا اترے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تمہارے رب نے تم پر آزمائش ڈالی چند باتوں کی، تو جب تمہیں پورا جانا، مکمل جانا، کامیاب جانا، تو پھر اللہ نے چاہا کہ تجھے امامت دے دوں، للناس اماما، لوگوں کا امام بنا دوں۔ آگے حضرت ابراہیم نے عرض کیا قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے۔ اللہ نے فرمایا ہاں، ظالموں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں پہنچتا، جو ظالم ہوں گے ان کو یہ حصہ نہیں ملے گا، جو تمہارے نقشہ قدم پر چلیں گے ان کو یہ حصہ دوں گا۔ ان باتوں میں کیا تھی؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو سرکار ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ناخن تراشو، نمرودی نہیں تراشا کرتے تھے، یہ بھی سخت آزمائش تھی۔ ناخن بھی تراشنے آپ پر، مونچھیں کترواؤ یہ بھی آپ پر، بغل اور زیر ناف بال ختم کرو، صفائی کرو یہ بھی آپ پر، ٹھیک ہے جی۔ ایسی باتوں میں جب آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا اترے، جھجکے نہیں، تو آزمائش تو ولادت سے پہلے ہی اللہ نے لے لی۔ خلیل کی ولادت بھی گھر میں نہیں ہوئی، حضرت خلیل کی ولادت باسعادت بھی گھر میں نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم حیران ہو جاتی ہے عقل اس وقت جب دیکھا جاتا ہے آج کے حالات کو اور اس حالات کو، آج کے حالات کو دیکھا جائے اور اس حالات کو دیکھا جائے تو خدا کی قسم عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ قادر کریم جو ٹھہرا وہ جیسے چاہے سو کر سکتا ہے، وہ قدرت والا جو ہے۔ جب یہ سلسلہ چلا تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے خلیل کا جو نور تھا وہ تھا حضرت تارخ کی پشت میں، ان سے آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں پہنچا اور آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کا باپ حضرت تارخ نہیں تھا، آپ کا چچا تھا آزر۔ آزر بت تراش تھا، بت پرست تھا، بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، بتوں کی سیل بھی کرتا تھا، کاروبار بھی اس کا یہی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب بطن مادر میں وہ وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ نے آزر کو کہا کہ وقت جو ہے یہ قرب کا ہے اور ادھر ہر طرف پہرا لگا ہوا ہے کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اس کو پکڑ لو۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میں اکیلی ہی باہر پہاڑوں میں غاروں میں چلی جاؤں۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت ہے کہ آزر نے گھر کے اندر ہی ایک وہ کیا کہتے ہیں تہ خانہ بنوا لیا۔ بھر کا قصہ مختصر، لیکن زیادہ تر روایت پر علماء کرام پہاڑوں والی روایت کو لیتے ہیں۔ پہاڑوں میں غار میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب وہاں پہنچی تو اکیلی ہیں، غار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اکیلی ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو خلاق کائنات کا جب کرم ہوا اس اندھیرے میں ایک نور چمکا، اتنا نور چمکا، آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ پورا غار جو ہے وہ روشن نظر آیا، وہ غار روشن نظر آیا۔ جب فرماتی ہیں میں نے غور کیا تو میری گود میں ایک نو مولود بچہ تھا۔ اللہ اکبر، ایک نو مولود بچہ تھا، بہت ہی پیارا خوبصورت بچہ۔ آپ نے جب اسے دیکھا مامتا تڑپی گلے سے لگایا، محبت سے بیٹھ گئی اور اس کو دودھ وغیرہ جب پلانے کے بعد خیال آیا اب میں واپس جب گھر جاؤں گی تو اس جنگل میں اس کی حفاظت کون کرے گا، اس جنگل و بیابان میں اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر ساتھ لے جاتی ہوں نمرودی اس کو بھی قتل کر دیں گے، کیسے اس کی حفاظت ہو؟ تو آپ کی والدہ ماجدہ اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں فرمائے دل میں یہ خیال کر رہی ہے، آواز آئی ہے بندی غم نہ کر، جس نے اب تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا، چھوڑ کے جانا تیرا کام ہے۔ آپ نے لٹایا، لٹا کر باہر نکلنے لگی۔ غار کے باہر نکل کر پھر ماں جو تھی نا، ماں نے بچے کی طرف دیکھا، میرا بیٹا پہاڑوں میں اکیلا، نو مولود بچہ ہے، اکیلا رہ جائے گا، کوئی درندہ آ کر اس کو گزند نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ بس یہ خیالات کا آنا تھا۔ وحدہ لا شریک نے فرمایا فرشتوں، عرض کی مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا غار کے دہانے پر جو پتھر پڑا ہوا اسے لڑکھڑاؤ اور غار کا منہ بند کر دو تاکہ میرے خلیل کی ماں کو حوصلہ مل جائے۔ تو اس پتھر کو لڑکھڑا دیا گیا، پتھر نیچے آیا، غار کا منہ بند ہو گیا، ماں کو اور حوصلہ مل گیا۔ کوئی ہے، ہائے ہائے کوئی ہے
جو میرے خیالات کو جان رہا ہے، کوئی ہستی ایسی ہے جو میری مدد کر رہی ہے۔ بس والدہ گھر کو چلی گئی۔ دوسرے دن اب روزانہ آتی ہیں، جب ایک پہلے دن آئی، آ کر دیکھا تو کیا دیکھا، خدا کی قسم فرماتی ہیں اب اتنا بھاری پتھر کون حرکت دے کر ہٹائے گا، راستہ مجھے کیسے ملے گا۔ جب ماں آ کر کھڑی ہو گئی، پتھر خود بخود حرکت میں آ گیا۔ میں نے کہا عجیب معاملہ ہے یارو، ماں کی والدہ آ جائے، ماں کی والدہ آ جائے، پتھر راستہ دیتا ہے، انسان خبر کیسا پتھر ہے، یہ نبی بھی آ جائے تو سرکتا نہیں، یہ پتھر نہ جانے کیسا ہے۔ اللہ اس پتھر کو بھی عقل دے دے، اس کو بھی شعور دے دے کہ یہ بھی نبی کے ذکر میں پگھل جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ نے دودھ پلایا۔ اب حضرت ابراہیم بڑھتے کیسے ہیں، اللہ اللہ، جتنا ہمارا بچہ 8 دن میں بڑھتا ہے نا، اتنے وہ 1 دن میں بڑھ جاتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جتنا ہمارا بچہ 1 مہینے میں بڑھتے ہیں، اتنے اللہ کے نبی 1 دن میں بڑھتے ہیں۔ جتنا ہمارا بچہ 1 سال میں بڑھتا ہے، اتنا اللہ کے نبی 1 مہینے میں بڑھ جاتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ ادھر جب والدہ مائدہ نے چھوڑا، وحدہ لا شریک نے فرمایا جبرائیل یا رب جلیل حکم، فرمایا اٹھ جلدی چلا جا، میرے نبی کی والدہ چلی گئی ہے، اب اس کے خلیل کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا تو جا کر میرے خلیل کے انگوٹھے کو اس کے منہ میں ڈال دے، خوراک دینا میرا کام ہے۔ انگوٹھا خلیل کا منہ میں ڈال دیا گیا، حضرت خلیل نے انگوٹھے کو چوسنا شروع کر دیا۔ خوراک روحانی ملنی، جس کی نشو و نما خدا کرے وہ کیوں نہ بڑھے۔ اللہ اللہ، جب والدہ مائدہ آئیاں، پتھر حرکت میں آ گیا، آپ پھر اندر آئیاں، بچے کو لیا، پیار محبت کی، اور بچہ بڑا خوبصورت ہے، وہ اللہ کا نبی خوبصورت نہ ہو، آئے ہائے، وہ اللہ کا خلیل خوبصورت نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو حسن تو دیتا ہی ہے نا۔ اللہ اللہ۔ تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ بڑھتے رہے، والدہ آتی رہی۔ ایک دن کیا دیکھا کہ حضرت ابراہیم غار میں ٹہل رہے ہیں، غار میں ٹہل رہے ہیں۔ آپ کی والدہ مائدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ قریب گئیں، بچے کو پیار کیا، محبت کیا، تو ساتھ ہی فرمانے لگی بیٹا آج میں تجھے باہر کی سیر نہ کروا دوں، آج میں تجھے باہر کی سیر نہ کروا دوں، چلو ماں باہر کی سیر کر لیتے ہیں۔ اب ماں کی انگلی پکڑی ہوئی ہے حضرت خلیل نے، پہاڑیوں میں چل، رات کا وقت ہے، ستارے چمک رہے ہیں، چاند آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آپ نے فرمایا ماں میرا خدا کون ہے، میرا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا تیرا خدا تو میں ہوں۔ اچھا، مربی کہتے ہیں نا پالنے والے کو، مجاز کے معنی میں ماں باپ بھی خدا ہیں بیٹے کے لیے۔ اچھا آپ میری خدا ہیں؟ ہاں بیٹا میں تیری خدا ہوں۔ ماں پھر آپ کا خدا کون ہے؟ ہائے ہائے، پھر آپ کا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا تیرا باپ، تیرا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا تھا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے خامد کو سجدہ کرتی۔ اتنا مقام ہے شوہر کا بیوی کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا تیرا باپ۔ عرض کرنے لگے، پھر فرمایا پھر میرے باپ کا خدا کون ہے؟ میرے باپ کا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا تیرے باپ کا خدا نمرود ہے۔ اچھا پھر اس نمرود کا خدا کون ہے؟ والدہ خاموش ہو گئی، والدہ خاموش ہو گئی۔ فرمایا بیٹا اس سے آگے مجھے علم نہیں، میں نہیں جانتی، لیکن پریشان ہو گئی کہ جن باتوں کا ڈر تھا یہ تو وہی ہونے لگی، جن باتوں کا ڈر تھا گھر میں ذکر ہوا کرتا تھا نا، یہ وہی باتیں ہونے لگی۔ اب کیا ہوگا؟ حضرت خلیل کو پھر وہیں بٹھایا۔ اب آج گھر آئی، گھر آ کر آزر سے کہا وہ جو میں نے تجھے کہا تھا نا کہ بچہ پیدا ہو کر فوت ہو گیا، وہ فوت نہیں ہوا تھا، وہ تو زندہ ہے، بڑا خوبصورت ہے اور باتیں بڑی بڑی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ تو خدا کی جستجو میں نمرود سے بھی آگے کی سوچتا ہے، نمرود سے بھی آگے کی سوچتا ہے۔ اچھا وہ کہاں ہے؟ جب باتوں کا تذکرہ چھڑا آزر کو غصہ آیا، میں جا کر پتہ کرتا ہوں، اس کو ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس کے دل میں یہ خیال آیا، آزر چلا
اپنا تیسا وغیرہ لے کر بڑے غصے کے انداز میں جا رہا ہے. پیچھے حضرت خلیل کی والدہ نے ہاتھ اٹھائے. اے مولا میں نہیں جانتی جس کو تو اب تک بچا رہا ہے، اگر تو واقعی اس کا سچا خدا ہے تو اب حفاظت بھی کر لینا. یہ ظالم اسے چھوڑے گا نہیں، اسے قتل کر دے گا. بس ادھر ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، ادھر یہ غصے میں جا رہا ہے. آسمانی فرشتے بھی، ان کے اندر بھی کھلبلی مچ گئی، جنت کے فرشتوں میں بھی کھلبلی مچ گئی. الہ العالمین اب خلیل کو کون بچائے؟ فرمایا غم نہ کرو، جو آیا ہے یہی اٹھائے گا. جو آیا ہے یہی اٹھائے گا. جو دشمنی کرنے کے لیے آ رہا ہے یہی عشق بھی کرے گا، یہی پیار بھی کرے گا. جو مارنے کے لیے آیا ہے یہ میرے خلیل کے قدموں میں مر جائے گا، مر جائے گا. اللہ اللہ. حضرت ابراہیم خلیل اب غار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر حضرت آذر نے جناب والا آ کر دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا. ابراہیم پر نظر پڑتے ہی آنکھیں جھک گئیں، آنکھیں جھک گئی. تیسا ہاتھ سے چھوٹ گیا، غصہ کافور ہو گیا. فرشتوں نے عرض کیا مولا اس کے تو حالات بدل گئے. فرمایا میں خدا ہوں کہ نمرود، رب میں ہوں کہ کوئی اور. میں چاہوں تو دل میں محبتیں پیدا کر دوں، چاہوں تو دل میں دشمنیاں پیدا کر دوں. یہ دشمن بن کر آیا تھا میرے خلیل کا، ہم نے پیار ڈال دیا، اب اسی کے سپرد کرتی ہیں، یہی سنبھالے گا، یہی سنبھالے گا. آذر نے حضرت ابراہیم کو لیا، پیار کرنے لگ گیا. محبت کرتے کرتے کہنے لگا اے ابراہیم میں تجھے لینے آیا ہوں، چل میں گھر چلا، چل گھر میں جا کر بیٹھتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل کو ساتھ لیا، گھر آ گیا. ماں نے جب دیکھا گلے سے لگا لیا. اب سلسلے اور کھلنے لگے، سلسلے اور کھلنے لگے. ایک دن آذر نے کہا ابراہیم تیرے دوسرے بھائی تو ہیں، وہ تو سبھی کے سبھی بت لے جاتے ہیں بازار میں فروخت کر آتے ہیں، تو بھی کچھ کیا کر. سارا دن گھر میں اکیلا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں بتاتا رہتا ہے جس کا ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا اچھا قرآن پاک نے آذر کو اب کے لفظ سے یاد کیا ہے. کیوں؟ عربی کے اندر جو پالنے والا ہوتا ہے چاچا، اس کو بھی باپ ہی کہا جاتا ہے. تو آپ کے چچا آذر نے جب یہ کہا اچھا ٹھیک ہے بابا مجھے دو، میں لے جاتا ہوں. ایک بت دیا، بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا تھا. ابراہیم کو کہ جاؤ یہ اچھے داموں بک جائے گا، اچھے جا کر بازار میں فروخت کر کے آؤ، اچھے دام لے کر آنا. اب گھر سے خلیل نکلا، ہائے اللہ کا خلیل گھر سے نکلے، باہر نکلے، جیب سے رسی نکال لی، جیب سے رسی نکالی، اس بت ڈالی اور گھسیٹتے جا رہے ہیں بازار میں. سب نمرودی گلیوں میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں آج ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج ہمارے رب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو آپ اعلان کیا کرتے ہیں لوگوں، اے نمرودیو لے لو وہ خدا جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، لے لو وہ خدا جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تمہیں کیا بچائے گا. بس گھسیٹتے گھسیٹتے لیے جا رہے ہیں. راستے میں دیکھا ایک کھڈا پانی کا آیا، آپ نے گھسیٹتے گھسیٹتے اس کے مزہ کیا. فرمایا تجھے پیاس تو لگی ہوگی، پانی پی لے. اب اس کھڈے میں اس بت کا منہ ڈال رہے ہیں، پانی پی لے. ایک ساتھ ہی گزرا، اس نے کہا ابراہیم کیوں تو ہین کرتا ہے، اس نے پانی کہاں پینا ہے. فرمایا جب یہ خود پی نہیں سکتا تجھے کیسے پلائے گا، خود حرکت کر نہیں سکتا تجھے، یہ تو بے جان ہے. بس گھسیٹتے جا رہے ہیں. دیکھا کیا، ایک چوبارے پر ایک بڑھی مائی نے دروازہ کھولا، الماری کھولی اور باہر چہرہ نکال کہنے لگی ارے ابراہیم. آپ نے فرمایا جی اماں کیا بات ہے. اپنے باپ کو کہنا میرے لیے ایک اچھا سا رب بنا کر دے، میرا بت جو ہے اچھے قسم کا بنا کر دے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مائی وہ ابھی تھوڑے دن ہی تو ہوئے ہیں، میرے باپ نے تجھے ایک بہت عالی اور نفیس بت تیار کر کے دیا تھا، اس کا کیا بنا. کہنے لگی وہ بہت قیمتی تھا، اس کو رات چور لے گئے ہیں. آپ مسکرا پڑے. فرمایا مائی جو خدا چوروں سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تیری حفاظت کیسے کرے گا. مائی کے دماغ کا دریچہ کھلا. اس نے کہا ابراہیم یہ تو نے کیا بات کر دی، تو نے بت لینا ہے یہ مجھے سے لینا ہی نہیں، میں نہیں لیتی، یہ تم نے اس کی بڑی توہین کی ہے. فرمایا جو اپنی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تیری حفاظت کیسے کرے گا.
تو ابراہیم بتا پھر میں کیا کروں؟ آپ فرمانے لگے پھر میں تجھے ایک ایسے خدا کا پتہ بتاؤں، ہائے ہائے ابھی بچپنا ہے، ایسے خدا کا پتہ بتلاؤں جو کھاتا نہیں ہے کھلاتا ہے، ہائے ہائے، جو لیتا نہیں ہے دیتا ہے، جو سوتا نہیں ہے سونے میں حفاظت بھی کر، ہائے ہائے، خود سب بڑا قدرت والا خدا، اس کی بارگاہ میں تو تحفہ بھی بہت بڑا لے جانا پڑا ہوگا، اس لیے میں کیسے اس کو مان لوں؟ وہ بڑا خدا ہے، وہاں تحفے بھی بڑے، کیونکہ ان لوگوں نے بتوں کے آگے تحفے ساری زندگی رکھے ہوئے تھے، یہی ان کا دماغ تھا، یہی ان لوگوں کی سوچ تھی۔ آپ فرمانے لگے نہ تو میرا خدا تحفہ لیتا ہے نہ کچھ مانگتا ہے، بس اس کو تو ایک کلمے کی ضرورت ہے، تو ایک کلمہ کہ وہ کون سا؟ آپ نے فرمایا مائی تو کہہ دے لا الہ الا اللہ، تو کہہ دے لا الہ الا اللہ ہو ابراہیم و خلیل اللہ۔ مائی نے کہا بس اتنی سے؟ آپ نے فرمایا بس یہ جملہ تو کہہ دے میرے مولا کی کرم نوازیاں تیرے لیے۔ اب یہ باتیں پھیلتی پھیلتی اور پھیل گئیں، نمرودی جو پریشان ہونے لگ گئے، لیکن برادری جو تھی کچھ برادرانہ طور پر وہاں خاموش ہو جاتے۔ آخر قصہ مختصر، ان میں سال میں ایک میلہ کیا کرتے تھے نمرودی، تو وہ جب میلے کا وقت آیا نا تو کچھ ہم عمر آپ کے آئے، کہنے لگے ابراہیم چلو میلے میں چلیں، چلو میلے میں چلیں۔ آپ نے فرمایا انی سقیم، نہیں میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا۔ آپ نے دور کی سوچی یہاں پر، وجہ جہاں پر شرک ہوتا ہے وہاں سے نبی کی طبیعت میں دل آزاری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے۔ آپ نے اس معاملات کو سامنے رکھ فرمایا میری طبیعت ان کو نہیں چاہتی، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے بڑا زور لگایا، آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں یہ میلے میں چلے ہیں بہت سارے دوست۔ آپ نے فرمایا پھر کیا فائدہ اس میلے کا جس میں میلی نہ ملے؟ تیرا میلہ اور ہے، ہمارا میلہ اور ہے، تمہارا میلی اور ہے، ہمارا میری اور ہے، تمہارے میلے میں میرا یار تو ہوگا نہیں، میں تو اپنے یار کی جستجو میں ہوں، اس کی تلاش میں ہوں، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے زور لگایا، آخر کار آپ نے انکار کر دیا میں نہیں جاؤں گا۔ میلی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، میلی ہو تو کس میلی کی بات کی؟ اس کا نقشہ میاں محمد عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے اڑ بیلی وی بیلی تے یاراں باج محمد بخشا سنجید سے حویلی یاراں باج محمد بخشا تے سنجید سے حویلی۔ آپ نے فرمایا ایسے میلے میں جانے کا کیا فائدہ جس میں ملاپ نہ ہو؟ میرا ملاپ جس سے ہے وہ ایسے میلوں میں نہیں ہوتا۔ آخر آپ جب وہ چلے گئے تو آپ نے فرمایا اچھا تم جاؤ، میں بعد میں تمہارے ربوں سے بات کروں گا، تمہارے خداؤں سے نپٹوں گا۔ ادھر آزر نے جو اس کے ہاتھ میں چابیاں ہوتی تھی بت خانے کی، اس نے چابیاں دی ابراہیم کو، تو نے میلے میں نہیں جانا؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا یہ چابیاں تو لے لے، ہمارے آنے تک ان کی حفاظت کرنا، ہمارے آنے تک۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سبھی چلے گئے، آپ نے تیسا لیا، چل پڑے۔ جا کر بت خانے میں کیا دیکھا؟ بتوں کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ کر حیرانگی سے کے ساتھ فرمان لگو بھائی کھاتے کیوں نہیں؟ اتنا مال تمہارے سامنے آیا پڑا ہے، کھاؤ۔ وہ بولنے جو بولنا ہوتا تو بولتے نا، وہ تو بت تھے بیچارے، وہ تو بت تھے، بت تو بولا نہیں کرتے۔ اسی بت والی آیت پر کچھ لوگ بتوں میں پھنس گئے، اسی بت والی آیت میں کچھ لوگ بتوں والی آیات جو ہیں وہ ولیوں پر بھی چسپاں کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا وہ بھی بت ہیں، وہ دیتے نہیں، بس ایک ہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ سبھی بت ہیں۔
اس بت کو اس بت سے مشابہت دے دی، اس بت کو اس بت سے مشابہت دے دی. کہنے لگے نا یہ بھی بت ہے، ان کے پاس بھی نہ جایا کرو، بتوں سے نہ مانگا کرو، یہ مزاروں پر نہ جایا کرو، اولیاء کاملین. یعنی ایسا سلسلہ چلایا وہ من دون اللہ والی آیتیں نکال کر اہل اللہ پر چسپاں کر کے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا. انہوں نے کہا یہ بھی بت ہیں، یہ بھی بت ہیں. بھائی اس بت کو اور اس بت کو ایک پلڑے میں نہ رکھ. یہ بت اور ہے، وہ بت اور ہے. وہ بت بولتا نہیں، یہ تو بولتا ہے. وہ بت حرکت نہیں کرتا، یہ تو حرکت کرتا ہے. وہ کچھ دیتا نہیں، یہ تو دیتا بھی ہے. وہ نفع نہیں دیتا، یہ نفع بھی دیتا ہے. وہ نقصان نہیں دیتا، یہ نقصان بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس بت میں ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس بت کی تخلیق پر خیال کر، یہ بت اس خدا نے بنایا ہے، یہ بت اس خدا نے بنایا ہے، اور یہ بت اس بت نے بنایا ہے. بت کے بنائے ہوئے بت کو چھوڑو، جو بت اللہ نے بنایا ہے اس کو مانو. یہ بت خالق کی تخلیق ہے. یہ بت کس کی تخلیق ہے؟ اس کی بناوٹ بھی بڑی عجیب و غریب ہے. جب وحدہ لا شریک نے 40 دن مٹی پر پانی ڈلوا لیا نا خمیر پر، تو فرشتوں کو کہا خمیر تیار ہونے کے بعد، فرمایا فرشتوں بناؤ، میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. عرض کی مولا ہمیں کیا پتا تو کیا بنوانا چاہتا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، ہمیں تو مستریوں کا کام تو نے سکھلایا ہی نہیں، نہ جانے کیا بنوانا چاہتا ہے. تو اللہ نے اپنے ید قدرت کے فیض سے فرمایا اچھا تم نہ بناؤ، پھر ہم خود ہی بنا لیتے ہیں، ہم خود ہی تیار فرما لیتے ہیں. پھر اللہ پاک نے نہ جانے وہ اللہ کے ید والا فیض کہاں کہاں پڑا ہوگا، کہاں کہاں وہ ہاتھ اللہ کا. یہ ایسا ہاتھ نہیں ہے وہ خدا کا، ان ہاتھوں سے وہ پاک ہے. وہ ہاتھ ایسے ہیں جو ہماری عقل سے ورا ہیں، ہماری عقل میں وہ ہاتھ نہیں آ سکتے. اللہ نے اپنے ید قدرت کے فیض سے جب تخلیق آدم علیہ السلام فرمائی، تو جب بت تیار ہوا، ہائے ہائے خدا کی قسم، اس میں وہ ایک بات اور یاد آ گئی. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام ہے. آپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے یہ نعت پڑھی، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. القصہ مختصر میں مفہوم جس طرف لے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. ہائے ہائے، آپ کو اللہ نے ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. اب یارو بات یہ ہے، جب ابھی بنا نہیں چاہا کیسے؟ ابھی تو بنا ہی نہیں، چاہا کیسے؟ وجہ اس میں یہ راز پوشیدہ ہے جس پر ہمارے دوست سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے. وہ راز کیا ہے؟ حقیقت مصطفیٰ سب سے پہلے اللہ کے بعد، حقیقت مصطفیٰ سب سے پہلے اللہ کے بعد، سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی حقیقت کو بنایا اور مصطفیٰ کی ذات کو بنا لیا. جب ذات مصطفیٰ بن گئی تو تخلیق آدم کا وقت آیا، تو پھر حقیقت مصطفیٰ سے پوچھا یار بتا کیسا بنا. ہائے 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 ہائے، اب اس سانچے میں تجھے بھی رکھنا ہے. ہائے ہائے، اب اسی بشری صورت میں یار تجھے بھی رکھنا ہے. اب بتلا تیری کیا مرضی ہے. پھر جیسے محبوب نے چاہا ویسی ہی بینی بن گئی. ہائے ہائے، جیسا محبوب نے چاہا ویسے ہی آنکھ بن گئی، جیسے محبوب نے عرض کیا ویسے ہی مولا نے بنا دیا. یہ صورت ایسی ویسی نہیں، یہ صورت تخلیق خدا کی ہے، پسند مصطفیٰ کی ہے. ارے یار اس صورت کو کسی گندے مقام پر نہ لے جایا کر، تو اللہ کا بھی بے ادب ہو جائے گا، مصطفیٰ کا بھی بے ادب ہو جائے گا. بنانے والا اسے خدا ہے، پسند کرنے والا مصطفیٰ ہے. کسی کی صورت پر پھٹکار بھی نہ ڈالا کر، یہ مصطفیٰ کی پسند پر پھٹکار آئے گی. اس لیے سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کے منہ پر تمانچہ نہ مارا کرو، اپنے بچوں کو لعنت نہ دیا کرو. سخت ممانعت ہے شریعت میں بچوں پر لعنت ڈالنا، چہرے پر بچے کے مارنا. ہاں اس کی پشت پر لگا لو، دائیں بائیں لگا لو، چہرے پر مت مارو. بلکہ سختی سے فرمایا چہرہ تو جانور کا بھی اچھا ہے، اس پر بھی نہ مارو. جانور کے چہرے پر بھی مارنے کی اجازت نہیں جائے کہ ہم اپنے بچوں کے چہروں پر تمانچے لگاتے پھریں. نہ بچوں کے منہ پر کبھی تمانچہ مت لگانا. کیوں؟ یہ میرا عشق کہتا ہے یہ تخلیق خدا کی ہے، پسند مصطفیٰ کی ہے. یہ تخلیق خدا کی ہے، پسند. اب وہ بات سمجھ میں، جہاں بھی آپ شعر سنیں گے تو اس کو سامنے رکھ لیا کرنا. یا رسول اللہ آپ کو تو ویسا ہی بنایا جیسا خدا نے چاہا. بس وہ ویسے جب بنتے جا رہے ہیں، حضرت خلیل کو آدم علیہ السلام کو جسد اطہر کو بنا لیا. بنانے کے بعد تو پھر اس میں روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. کوئی یہ نہ کہے اللہ نے بھی بنایا تو بے جان ہی تھا. اللہ فرق دے رہا ہے. بنانے کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح پھونکی. جب روح پھونکی آپ کو چھینک آئی، آپ کو چھینک آئی.
تو جب یہ حالت کسی عاشق کے سامنے گئی نا، اس عاشق کے عشق نے بھی کروٹ لے لی، اس کو نے اس بات کو کہاں تک پہنچایا، اب آؤ اس بت کو اس بت سے مشابہت، یہی جملہ تھا نا، اس بت کو اس بت سے نہ ملاؤ۔ وہ بت بولتے نہیں، یہ بولتا ہے، وہ حرکت نہیں کرتے، یہ حرکت کرتا ہے، وہ کچھ دیتا نہیں، یہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات جو دے دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس بت کی بناوٹ پر عاشق کی نظر پڑی، اس نے کیا خوب کہا، مٹی دا بنا کے بت، ہوئے مٹی دا بنا کے بت، اوے آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بنا کے بت، اوے آپے وچ بہ گیا، مٹی دا بنا کے بت، او آپے وچ ونفخت فیہ من روحی، مٹی دا بنا کے بت، اوے آپے وچ بہ گیا، ساری کائنات نو بنان والا کیڑی کھیڈ پہ گیا، ساری کائنات نو بنان والا کیڑی کھیڈ پہ گیا، مٹی دا بنا کے بت، وہ آپے وچ بہ گیا، ونفخت فیہ من روحی، مٹی دا بنا کے بت، وہ آپے وچ بہ گیا، ساری کائنات نو بنان والا کیڑی کھیڈ پہ۔ تو دوستو اس بت کو اس بت سے مشابہت نہ دیا کرو، وہ بت اور ہے، یہ بت بولیں وہ بت اور ہے، یہ بت اور ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے فرمایا، مائی جو تجھے فائدہ نہیں دے سکتا اسے کیوں مانتی ہے؟ میں اس ہستی کا پتہ دوں جو تجھے فائدہ بھی دے، تیری رکھوالی بھی کرے، تیری حفاظت بھی کرے، تجھے رزق بھی دے، تجھے سب کچھ دے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام گھر آگے، بت ویسے کا ویسا ہی۔ آدر کہنے لگا، ابراہیم تو نے اس کو بیچا نہیں؟ کہنے لگا کوئی خریدار ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی خریدار ہی نہیں بنا۔ تو جب حالت دیکھی بت کی تو آدر کہنے لگا، جب ایسی حالت میں لے کر جاؤ گے تو کون لے گا؟ ایسی حالت میں لے کر بازار میں جب جانا ہو، مال ماڑا بھی ہو، برا بھی ہو، تو اسے اچھا ثابت کرنا چاہیے تاکہ کوئی خریدار ہو۔ آپ نے فرمایا پھر نبوت کے کھاتے میں برے مال کو اچھا نہیں کہا جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، نبوت کے کھاتے میں، مسلمان کے کھاتے میں برائی ہی ہوتی ہے، ہم برے کو اچھا نہیں کہہ سکتے۔ بس آدر کے دل میں بھی وہ گھنڈ سی بج گئی، اس کے دل مخالفت دلوں میں آنے لگی۔ القصہ یہ بات چلتی، اور جب بات ہم کر رہے تھے وہ بت خانے کی، سبھی ادھر چلے گئے۔ آپ نے تیسا لیا، بتوں کے سامنے گئے، کسی نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ آپ نے بڑے کا کان اتارا، دوسرے کا بازو اتارا، دوسرے کا بھی بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کا ناک، کسی کا کان، کسی کا ہونٹ، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد تیسا جو تھا نا، وہ سب سے جو بڑا تھا، اس کے کاندھے پر رکھا، گھر تشریف لے آئے۔ اب نمرودی میلے سے سجدہ کر کے نمرود کو جب واپس لوٹے اپنے وہ تبرکات اٹھانے کے لیے، ہمارے بیلین کو وہاں بھی تو تبرک بنتے، وہ تبرک اور ہیں، یہ تبرک اور ہیں۔ اس تبرک کا تو اللہ کہتا ہے لیا کرو۔ کبھی موضوع آیا تو تبرک پر آپ کو تقریر سناؤں گا انشاءاللہ، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو باہر کیا اب سلسلہ ادھر کو چل رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام گھر آ گئے۔ وہ سارے نمرودی کافر بت خانے میں جب پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کی گردن نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کے پیر نہیں، کچھ نہیں، سب ٹکڑے ٹکڑے ایک پر رکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگے یہ کس نے کہا؟ تو وہ جو کہنے آئے تھے نا آپ کو کہ چل میلے میں چلیں، تو آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جاؤں گا، تم جاؤ، میں بعد میں تمہارے خداؤں سے نپٹوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے یہ بات سنی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہے، ہم نے یہ بات سنی ہے کہ ابراہیم کہتا تھا کہ میں تمہارے خداؤں سے نپٹوں گا، ہو سکتا ہے یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا نہ ہو۔ تو سارے چلتے چلتے آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس آئے، شکایت نمرود کے دربار میں پہنچی۔ جب نمرود کے دربار میں شکایت پہنچی، نمرود نے آپ کو بلوایا، ساری نمرودی قوم کھڑی ہے۔ تو جب کوئی بھی جاتا ہے وہ نمرود کو سجدہ کرتا ہے، پھر وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ آپ گئے، آپ نے سجدہ نہیں کیا، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے سب نمرودیوں نے انگلیاں اٹھائیں کہ یہ دیکھو کتنا بے باک ہے، کتنا نڈر ہے، اس نے نمرود کو بھی سجدہ نہیں کیا۔ آپ تو اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ پوری قوم جمع ہو، نمرود سامنے ہو، مجھے بات کرنے کا موقع ملے۔ حق بات کہنے والے ظالموں سے گھبرایا نہیں کرتے۔
اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا, نمرود نے کہا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میری یہ گردن فقط خدا کے سامنے جھکتی ہے, میری یہ گردن فقط خدا کے سامنے جھکتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتی, اس لیے میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا. جب اتنی بات ہوئی نمرود نے کہا مجھ سے بھی بڑا کوئی خدا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میرا خدا تجھ سے بھی بڑا ہے. کیا کرتا ہے تیرا خدا؟ آپ نے فرمایا میرا خدا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود نے کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں, میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ایک راہگیر جا رہا تھا, اسے پکڑا, جلاد کو کہا اس کی گردن اتار دے. ایک پھانسی کے پھندے کی سزا سن کر جیل میں اپنا انتظار کر رہا تھا, اسے بلوایا, تو بتا. کہنے لگا مجھے تو سزائے موت ہو چکی ہے, کل مجھے سزا مل جائے گی. اچھا اس کو رہائی دے دو. کہنے لگا ابراہیم دیکھ جو آزادی کی طرف جا رہا تھا آسانی کے ساتھ ہم نے اسے مار دیا, اور جو موت کی طرف جا دیا تھا ہم نے اسے زندگی دے دی. اگر آپ چاہتے تو اس کی بچگانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے, مگر نبی بحث نہیں کیا کرتے, نبی بحث نہیں کیا کرتے. آپ نے اس کی جو اس کا محل تھا اس میں آخری کیل ٹھونک دی. فرمایا اچھا یہ بات ہے, بس میرا آخری سوال یہ تو پورا کر دے تو پھر مانے. کہنے لگا کیا؟ آپ نے فرمایا میرا خدا ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے تو مغرب سے طلوع کر دے, تو مغرب سے طلوع کر دے. اب کیا ہوا؟ کافر کبھی دیکھے ادھر کبھی دیکھے ادھر, فبہت الذی کفر. قرآن نے کہا کافر مبہوت ہو گیا, اس کو میں کیسے لاؤں گا؟ یہ تو سورج مہاراج میری نہیں مانے گا, یہ تو لوگوں کو میں بیوقوف بنا سکتا ہوں, قوم کو بیوقوف بنا سکتا ہوں, سورج میرے پلے میری بات کیسے مانے گا؟ ایسے ہی ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ قوم کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں, عاشقوں کو کیسے بنائیں گے؟ عاشقوں کو کیسے بیوقوف بناؤ گے؟ عاشق جو ہوتا ہے وہ کچھ دیکھ کر بات کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. جس کے سینے میں ایمان رچ جاتا ہے وہ سب کچھ تو چھوڑ سکتا ہے, ایمان کو سینے سے نہیں جانے دیتا. اللہ اللہ. تو حضرت ابراہیم خلیل نے جب یہ بات دیکھی کافر مبہوت ہو گیا, نہ نکال سکا. اگر نکال دیتا خدا نہ خواستہ, پوائنٹ ہے نا, خدا نہ خواستہ اگر ابراہیم کے مقابلے میں نمرود سورج پچھم سے نکال دیتا مغرب سے, تو کیا ماننا پڑتا؟ دلیل جو دے بیٹھے ہیں آپ. سوال ہے, نکال سکا نہیں, ایک سوال ہے, اگر نکال دیتا تو دلیل ابراہیمی میں نمرود کو خدا کہنا پڑ جاتا, کیونکہ آپ نے کہا اگر تو بھی خدا ہے, اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتا ہے, تو میرا خدا سورج کو ادھر لے آ رہا ہے, تو ادھر سے نکال دے. اگر وہ نکال تو نہ سکا, دلیل تو اور تاریخ کے اوراق میں موجود تھی, دلیل ابراہیمی علیہ السلام تو موجود ہے, نمرود تو نہ نکال سکا. پتا چلا اگر کوئی مغرب سے نکال دے تو خدا ہو سکتا ہے. بولے ہیں اگر کوئی مغرب سے سورج کو نکال دے خدا ہو سکتا ہے. وہ کافر تو نہ نکال سکا, مقام صحابہ میں علی کی قضا کی خاطر مصطفیٰ نے تو نکالا ہے. کافر تو نہ نکال پایا, مقام صحابہ میں علی کی قضا کی خاطر مصطفیٰ نے جو نکال دیا. اب دلیل ابراہیمی میں مصطفیٰ کو خدا کہنا چاہیے نہیں, اس کی وجہ اور ہے. یارو دیکھو کام ہمارے مصطفیٰ نے وہ کر دیا ہے جو خدا کی قدرت کا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے, ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں مانتے, ہم مصطفیٰ کو اس کا حبیب مانتے ہیں. تو سن لو یہ بھی ضرورت تھی سورج نکالنے کی. یا اللہ کیوں؟ فرمایا لاڈلے اب سورج تو نے نکالا ہے, میری قدرت میں دخل تو نے دیا ہے, حبیب ہے منع نہیں کرتا. حبیب جو ٹھہرا منع نہیں کرتا, تجھے روکا نہیں کرتے. حبیب تیری مرضی جو وہی مرضی ہماری. اب جو تمہارا دل آ گیا ہے تو نکال تو لیا ہے, یا اللہ نکال لیا ہے, اب کیا کروں؟ فرمایا سورج بھی تم نے آپ نکالا ہے, اب اعلان بھی تم خود کرو گے. یا اللہ اعلان کون سا؟ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, بھی تو کہہ, اب تو ہی کہہ ان کو بشر, میں تم جیسا بشر ہوں. آج سے پہلے میں نے تو نہیں کہا, اب اپنی زبان مبارک سے خود ہی کہو انا بشر مثلکم.
आना बाशरुम मिस्लुकुम, खुद ही कहो, क्योंकि सूरज खुद तुमने निकाला है। सूरज निकाल कर खुदाई अमल में दखल दे दिया है, खुदाई काम में दखल दे दिया है। कोई तुझे दलील इब्राहिमी में खुदा ना कह दे, इसलिए आना बशर वाली आयत भी उतार दी। फरमाया तू फरमा दे इस कौम को। तो मुस्तफा ने फरमाया लोगों सुन लो, कोई दलील इब्राहिमी पकड़कर मुझे खुदा का बेटा या खुदा ना कह बैठे, इसलिए कुल इन्नमा अना बशरुम, और मैं तुम जैसा ही बशर हूं। नबी ने जब ये आयत पढ़ी तो खुदा ने कहा लाडले, जब कोई सूरज का पलटाना देखेगा अपने जैसा ना कहेगा, जब सूरज का पलटाना देखेगा अपने जैसा ना कहेगा, और जब आना बशर वाली आयत पढ़ेगा खुदा ना कहेगा। जो बातें राज की थी वो भी हमने दीन बनाकर कहा, वो भी हमारे ही तरह है। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान पाक को समझने के लिए कोई सिर्फ एक मकतब की जरूरत नहीं होती, इसको जरूरत है मकतबे मदीना की। ये कुरान उसी की समझ में आता है जिसको सनदे मुस्तफा भी मिली हुई हो, मुस्तफा के फैज़ से वो पढ़ा हुआ हो। ऐसा कुरान हर किसी के समझ में आ जाए तो फिर नबी की जरूरत ही ना रहती दुनिया में। खुदा की कलाम को आसान न समझो, ये उस वहदहू ला शरीक की कलाम है जो किसी की समझ में नहीं आता। जब खुदा की जात आज तक तेरी समझ में नहीं आ सकी, तू कलाम इलाहिया पर कैसे जनाब वाला उबूर हासिल कर सकता है? वही कहना पड़ेगा जो हमें मुस्तफा की बारगाह से मिला है। तो इसलिए अपनी अकल के ढकोसले पर नबी की मिसलियत का दावा कर देना ये सरासर ज़ियादती है, अपने लिए भी और अपनी कौम के लिए भी। मिसलियत का इजाजत तो अल्लाह भी नहीं देता, मुस्तफ़ा नहीं देते। अगर इतना ही मिसलियत का दावा है तो तुम भी कोई करके दिखा दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फरमाया लाडले वो तो ना निकाल सका, वो तो ना निकाल सका, तूने निकाल दिया है। अब क्या तू ही आना बाशर, अब आना बशर भी तू ही क्या? अल्लाह अकबर। जब अहले ईमान ने अहले ईमान की इस आयत पर नजर पड़ी तो अहले ईमान ने कहा अल्लाह अल्लाह, वो नबी हम जैसा कैसा होगा? सूरज को इशारा करे तो असर पर वापस आ जाए, हम जैसे कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। तो फिर मेरे दोस्तों, जब काफिर ना निकाल सका, इधर जिब्राइल को अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल, या अल्लाह हुक्म फरमाया दौड़ के खलील के पास चला जा, दौड़ खलील के पास चला जा। या अल्लाह क्या करूं? फरमाया मेरे खलील को कह गम न करे, परेशान ना होना, काफिर तो नहीं निकाल सकेगा। हो सकता है काफिर आगे से कह दे मैं नहीं निकाल सकता, तू निकाल दे। हो सकता है काफिर उल्टी चाल चल जाए, हो सकता है काफिर उल्टा हमला कर दे। इब्राहिम की बारगाह में फौरन चले जाओ। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की जिब्राइल अमीन ने, ऐ आका गम न करो, परेशान न हो। आपने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह का इरादा ये है, ये तो नहीं निकाल पाएगा, अगर ये तुझे कह दे ना निकाल, फिर झिझकना नहीं, परेशान नहीं होना, बस उंगली का इशारा करना, तेरा काम है, सूरज हम वापस पलटा देंगे, सूरज हम वापस पलटा देंगे। अल्लाह अकबर। यार की खातिर तो कानून बदल के रख दिया जाता है। हाँ जी, अपने यारों के लिए तो खुदा कानून बदल के रख देता है। तो इंशाअल्लाह इसी बात को हम अगले जुमा पर बयान करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा फरमाएं। सुन्नी उलमा कराम की तकरीरों के कैसेट खरीदने और रिकॉर्डिंग करवाने के लिए हमारा पता नोट फरमा लें। शानी कैसेट हाउस, दुकान नंबर 92, अंदरून पुरानी सब्जी मंडी, आरब वाला।